نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان گرامی قدر، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. پھر نمبر 2، میری صحت بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر کی اب اجازت نہیں دیتی ہے، تو مختصر بات جو ہے یہ کروں گا کہ آپ حضرات کو الامر فوق الادب، امر جو ہے وہ ادب کے اوپر ہوتا ہے. امر ادب سے اونچا ہوتا ہے. اسی لیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی، وہ اپنی نماز مکمل کر کے حضور کی طرف لوٹے تو حضور نے فرمایا کیا تو نے میری آواز سنی نہیں تھی؟ یا رسول اللہ سنی تھی، پھر کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے، جس حالت میں ہو اس حالت میں آ جاؤ. جس حالت میں ہو اسی حالت میں آ جاؤ. عزیزان گرامی قدر، حضور پیر قبلہ علم میرے آقا ولی نعمت، ہم سب کے آقا ولی نعمت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ادب دے تقاضے امر دیاں گلاں، کتاب خدا دے میں اورا کتھلا، ادب نال اٹھنا ادب نال بہنا، ادب نال سننا ادب نال کہنا، ادب نال جبریل عرشاں تو آوے، ادب دا او پیغام حقی سناوے، ادب جد تک طفل مکتوم نہ آوے، علم دا حرف کدے سکھیا نہ جاوے. پھر اس تو اگلی منزل بیان کر دینے، ادب تو اگلی منزل بیان کر دینے، محبت ادب دا سکھاؤں دی طریقہ، ادب دے بنا نہیں پیدا ہوندا ہے سلیقہ، ادب دا سلیقہ جدو ہوندا ہے پیدا تے راز خدا بھی نہیں ہوندے ہویدا. اللہ دے راز جڑے نے وہ اسی وقت کھل دے نے جدوں تانوں ادب آندا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، معراج تے جانا سی، معراج دا سفر سی. حضور علیہ السلام سو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سون تو مراد یہ نہیں، سون تو مراد ہے کہ تنام عینی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی،
لیکن میرا دل نہیں سوندا، دل جاگتا رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ نے اپنے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور کے پاس بھیجا۔ حضور کی آنکھیں بند ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں کہ دیکھیے جبریل اب مجھے کیا سمجھتا ہے۔ جبریل نے ظاہری حالت کو دیکھا کہ تنام عینی، میری آنکھ سو جاتی ہے، دل کی طرف توجہ نہیں کی۔ بڑی میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کو جگانا کیسے ہے، یہ طریقہ مجھے نہیں آتا، طریقہ مجھے نہیں آتا۔ دوپہر کا وقت تھا، کچھ بدو عرابی آئے، دیہاتی لوگ، سیدھے سادے لوگ۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں قیلولہ فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو کہتے ہیں اخرج علینا یا محمد، اخرج علینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر باہر نکلیے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں سورۃ الحجرات کہ یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں کہ میرے نبی کو بلانے کا ادب کیا ہے، میرے نبی کو بلانے کا ادب کیا ہے۔ تو میں ان کو ادب سکھاتا ہوں کہ آ جایا کرو، چپ کر کے بیٹھ جایا کرو۔ جب حضور علیہ السلام اپنا پیارا مکھڑا لے کر باہر تشریف لائے، ان کی زیارت کر لیا۔ یہ مت کہا کرو کہ باہر نکلیے، مت کہو، یہ ادب ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام آنکھیں بند ہیں، سمجھے یہ کہ آپ سو رہے ہیں، سمجھے یہ کہ آپ سو رہے ہیں۔ اب ان کو یہ طریقہ نہیں پتا کہ نبی کو جگانا کیسے ہے۔ ایسے ہلاؤں گا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ہاتھ سے پکڑ کے ہلاؤں گا ہاتھ کو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، پاؤں سے پکڑ کے ہلاؤں گا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کھڑے سوچتے رہے۔ حضور علیہ السلام جبرائیل کے دل کے ساتھ کھیلتے رہے۔ حضور علیہ السلام جبرائیل کے دل کے ساتھ کھیلتے رہے۔ آنکھیں بند تھیں، سوچئے، آنکھیں بظاہر نیند تھی، لیکن حدیث کے مطابق دل کی آنکھیں کھلی تھی۔ دل کی آنکھیں کس کو دیکھ رہی تھی؟
جبرائیل کے ظاہر کو یا جبرائیل کے دل کو؟ دل کو دل کے ساتھ راہ ہوتی ہے. آنکھوں والے آنکھوں سے جسم دیکھتے ہیں، دل والے دل سے دل کو دیکھتے ہیں. کہا نا کہ اس نے میرے دل کو دیکھا بھالا، کہنے لگا دل سے دل بیچتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ دل سے دل بیچتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ اس نے میرے دل کو دیکھا بھالا، پھر کہنے لگا جنس ہے تیری ناقص، میں نہیں لینے والا. ارے بابا، جس دل میں بہت سارے بت ہوں، یہ دل جو ہے یہ کعبہ ہے، 365 بت تو اس میں تم نے ڈال رکھے ہیں. مال کا بت، مکان کا بت، عزت کا بت، آنر کا بت، اولاد کا بت. یہ سارے بت جو ہیں یہ دل میں ہے نا. درویش کچھ نہیں کرتا، سب سے پہلے مرید کے دل کو صاف کرتا ہے. مرید کے دل کو صاف کرتا ہے. جس وقت مرید کا دل صاف ہو جاتا ہے پھر اس پہ انوار کی تجلیات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی روڑی پر نور کی برسات ہوئی؟ کسی گندی جگہ پر نور کی برسات ہوئی؟ پانی کی برسات ہوتی ہے. صاف جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو پینے والا ہوتا ہے. یہ آپ چلے جائیے تھر میں، وہاں پر پانی نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے. بارش ہوتی ہے ٹوبے بھر لیتے ہیں. خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں نا، پیلو پکیاں وے پکیاں وے آ چون رل یار. تو یہ رہی جو ہے اس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، ٹوبے کو پاک رکھتے ہیں، ڈگی کو پاک رکھتے ہیں، وہاں سے پھر سب پانی پیتے ہیں. ایک بارش کا پانی ڈگی میں آیا اور دوسری کا پانی جو ہے وہ روڑی پہ آیا، وہ روڑی پہ جمع ہو گیا، وہ ڈگی میں جمع ہو گیا. کون سا پانی پیئیں گے؟ اور روڑی والا پانی جو ہے وہ بھینسیں نہیں پیئیں گی، گائے نہیں پیئے گی، کتے نہیں پیئیں گے. صاف جگہ کا پانی سبھی پیئیں گے. دل جب صاف ہو جاتا ہے شرک سے، بغض سے، نفرت سے، کام، کرودھ، لوبھ، موہ، ہنکار. کام، کرودھ، لوبھ، موہ، ہنکار، یہ 5 چیزیں ہیں، خصلتیں ہیں. جب ان سے دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ جو برسات ہوتی ہے وہ پانی کی ہو یا انوار کی ہو، وہ صاف ہوتی ہے. جب ظرف گندا ہو، جب ظرف میلا ہو،
اس میں صاف پانی ڈال دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ مظروف جو ہے وہ اپنے ظرف کا کے مطابق ہوتا ہے. مظروف کہتے ہیں جو ظرف میں آتا ہے، برتن میں آتا ہے. برتن گندا ہو تو وہ کبھی بھی برتن اس میں صاف نہیں ہوتا. عزیزان گرامی قدر، جب دل جو ہے صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ عرش الہی ہو جاتا ہے. عرش الہی ہو جاتا ہے. اور یہ مجھے بتائیے کہ عرش الہی پہ کون ہوتا ہے؟ عرش الہی پہ جی وہی ذات ہوتی ہے، وہی نہ دوجا کو، وہی نہ دوجا کو، پرگٹ پہ محمد ہو. پھر میری شاہ سے لکھ رہے ہیں، کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. دل کیسے صاف ہوا؟ دل میں پہلے محبت رسول آئی، دل میں پہلے محبت اہل بیت آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. ہائے 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 ہائے، میں ان سے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھے نا تو لوگ کہتے ہیں شیعہ ہوگا. کیوں بلا؟ کہ ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، سادات کے گھر کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کے گھر کی بات کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے. اس ذکر کے ساتھ پھر یکا یک انداز تبدیل ہوتا ہے. پہلے سارے صیغے جمع مؤنث کے آتے ہیں، پھر یکا یک جمع مذکر کا صیغہ آ جاتا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. قوم کی صیغہ جو ہے، آپ سب کدھر لگتا ہے علامہ صاحب؟ علامہ صاحب قوم کا صیغہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع مذکر کے لیے. لیکن اگر کسی جگہ پر 3 عورتیں ہوں، 2 عورتیں ہوں اور 3 مرد ہوں، ان کے لیے کون سا صیغہ استعمال کریں گے؟ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے الگ الگ صیغے استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں قم کے صیغے میں رکھ لیا جائے گا، جمع مذکر کے صیغے میں رکھ لیا جائے گا. کیونکہ مذکر کو مؤنث پر فوقیت حاصل ہے. الرجال قوامون علی النساء. بات سمجھ میں آ رہی؟ بور تو نہیں ہو گئی یار؟ ذرا میں ٹیکنیکل سی بات کر رہا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن بڑے آسان فہم کر کے
اگر کسی جگہ پر 8 عورتیں ہوں اور 9 عورتیں ہوں اور ان کے ساتھ 3 مذکر ہوں، سیغہ کون سا استعمال ہوگا؟ جی جمع کون سا؟ جمع مؤنث کا سیغہ نہیں استعمال ہوگا۔ 9 عورتیں ہیں، 3 مرد ہیں، سیغہ تو استعمال ہونا چاہیے تھا عورت کا، جمع مؤنث کا، لیکن سیغہ استعمال ہوتا ہے جمع مذکر کا۔ یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کو دائیں طرف بٹھا لیا۔ میں نہیں بیان کر رہا، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں۔ گھر والوں کی بات ہے، ہائے 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 ہائے، گھر والوں کی بات ہے اور گھر والی ہی بیان کر رہی ہے۔ ڈنڈی مارنی ہوتی تو ڈنڈی مار سکتے تھے نا، لیکن صدیقہ تھی، صدیقہ تھی، جو دیکھا وہی بیان کیا۔ فرماتی ہیں کہ مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ لوگوں کو مولا پہ بھی بڑا اعتراض ہے، مولا کیوں کہتے ہو بھائی؟ مولا کیوں کہتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آپ نے ذخیرہ حدیث میں کھنگال کے دیکھا ہی نہیں۔ من کنت مولا فعلی مولا، کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا بولیے کون؟ علی مولا ہے۔ فرمایا جس نے میرے علی کو گالی دی، من سب علی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علی۔ میں صحیح ستہ سے باہر نہیں جاؤں گا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ مستدرک اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ احمد بن حنبل اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں آپ کو اور کتابوں کے نام نہیں لوں گا، مجمع الزوائد کا نام نہیں لوں گا، میں آپ سے بات کروں گا صحیح ستہ کی۔ من سب علی، جس نے علی کو گالی دی، جس نے اب صاحب جس نے علی کو گالی دی، سب بنی، پس اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ تو شام کے ممبروں پر کیا ہوتا تھا؟ کون کرواتا تھا؟ گالیاں کون دلواتا تھا؟ چھوڑیں اس بات کو، ہم اختلافی باتوں کی طرف نہیں جاتے، آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مولا کون؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر الصدیق کو صدیق ہونے کی ڈگری جو ہے وہ کس یونیورسٹی سے ملی؟ بولیے۔ جو صحابیوں کو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
صدیق ہونے کی ڈگری کہاں سے ملی؟ بولیے۔ اللہ نے نہیں دی۔ یہ میں بات بڑے وثوق کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اللہ نے یہ ڈگری عطا نہیں کی۔ یہ ڈگری کس نے عطا کی؟ اللہ کے نبی پاک بارگاہ رسالت سے یہ ڈگری ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق ہونے کی ڈگری کس نے دی؟ یہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ملی۔ حضرت ابو بکر الصدیق ہو سکتے ہیں، حضرت عمر الفاروق ہو سکتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہو سکتے ہیں، تو میرا علی جو ہے وہ مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی ڈگری تو اسی گھر سے مل رہی ہے۔ ان ڈگریوں کو ماننے والے، ان ڈگریوں کو ماننے والوں میرے علی کی ڈگری کو فیک قرار دیتے ہو؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ علی مولا نہیں ہے؟ علی ہر ولی کا مولا ہے، ہر ولی کا مولا ہے۔ جس ولی کا علی مولا نہیں اس کی ولایت میں شک، اس کی ولایت میں شک ہے۔ بلکہ جو علی کو مولا نہیں مانتا ہے، میں اس کے نطفے کے صحیح النسب ہونے میں فرق سمجھتا ہوں۔ اس کے نطفہ میں صحیح النسب ہونے میں فرق سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے جو میرے مرشد پاک نے مکمل کیا۔ جے پیدا نہ ہوندے علی کعبے اندر، قسم حق دی کعبے دی حرمت نہ لیندی۔ بتاں دے پجاری جے کعبے چ رہندے، بتاں دے پجاری جے کعبے چ رہندے، کدے بھی کعبے دی حرمت نہ رہندی۔ تو بے خوف آجا ذرا خوف کرنا، تو حیدر کی ماں ہے، تو عیسیٰ کی ماں نہیں۔ تیرے لال بدلے نواں گھر بنایا، اندر نہ آوے فضیلت نہیں رہندی۔ میں ایک جگہ گیا، نئی میں نے وکالت کی تھی، ابھی میں بڑا نیو کمر تھا وکالت کے شعبے میں، تو ایک وکیل صاحب مجھے کہتے، وہ ایک فلاں صاحب بھی جو ہیں وہ بھی تو کعبے میں پیدا ہوئے تھے۔ حکیم بن حزم جو تھے وہ بھی تو کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ میں نے کہا جی مجھے کیا پتا، مکہ والوں کا کعبہ میٹرنٹری ہوم ہوگا جہاں پیدائشیں ہوتی ہیں، مکہ والوں کا میٹرنٹری ہوم جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ بت بھی تو پڑے تھے نا، 2 3 4 5 زنانیوں نے جا کے بچے پیدا کر لیے۔
لیکن یہ ہے کہ جب کعبہ سے میرے علی کو لایا گیا تو آنکھیں نہیں کھولی. جب گود مصطفیٰ میں دیا گیا اور چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے آیا، دل کی آنکھوں نے جان لیا کہ اب پیارے محبوب کا چہرہ سامنے آ گیا. وقت آ گیا ہے کہ آنکھیں کھول کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا جائے. میں نہیں جانتا، کعبہ ہو سکتا ہے میٹرنٹی ہوم ہو، زچہ بچہ مرکز ہو سکتا ہے نا. ہمیں جو مثالیں دینی شروع کر دیتے وہ حکیم بن حزام کی، ٹھیک ہے وہ بھی کعبہ میں پیدا ہوا، ہم انکار تو نہیں کرتے، تاریخی بات ہے. کسی کا گھر جو ہے وہ زچہ بچہ مرکز ہو تو اسے روکا جا سکتا ہے. یہ ادھر ہمارا ڈیرا ہے، ہمارا یہ رہائش گاہ ہے، ہماری یہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں آپ زچہ بچہ مرکز کھول لیتے ہیں. آپ کہیں گے لو جی فلانا بچہ بھی دربار پہ پیدا ہوا، فلانا بچہ بھی دربار پہ پیدا ہوا، فلاں بچہ بھی دربار پہ پیدا ہوا، فلاں بچہ بھی دربار پہ پیدا ہوا. ارے دربار پہ پیدا کرنے والوں، پہلے وہ اہلیت تو پیدا کرو کہ وہ دربار والوں جیسا ہو جائے. وہ دربار والوں جیسا ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مولا علی تشریف لاتے ہیں، آپ نے دائیں طرف بٹھا لیا، پیچھے پیچھے بی بی صاحبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی تھی، ان کو بائیں طرف بٹھا لیا. ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے حسن اور حسین پاک تشریف لا رہے ہیں. انہیں اپنے ایک کو دائیں ران پہ دوسرے کو بائیں ران پہ بٹھا دیا. چادر اوڑی ہوئی تھی، وہی چادر والی حدیث بتا رہا ہوں، چادر والی حدیث بتا رہا ہوں. یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر والی حدیث بتا رہا ہوں. یمنی چادر اوڑی ہوئی تھی، آپ نے چادر ایسے کر کے کٹھی کر لی، چاروں کو بیچ میں لے لیا، چاروں کو اندر لے لیا، اللہ کی طرف رخ کیا. فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب دیکھیے اس چادر میں کتنے تن تھے جی بولیے؟ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت بی بی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور پانچویں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب سامنے ایک اور بی بی کھڑی ہیں، وہ کون ہے؟ جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں آپ کا ذہن میرے ساتھ پرواز کر رہا ہے یا نہیں. وہ بی بی کون ہے جی؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. کون؟ پانچ
تن، یہاں پر بعض سوقی یا مولوی، سقیانہ سوچ رکھنے والے مولوی، وہ کہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ 5 تن نہیں، یہ 5 تن ہیں، 5 تن ہیں۔ اچھا بھی دیکھیں 5 تن میں کہا جی بند کرو، ہاں ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ مولانا سمجھ نہیں رہے بات کو، پیر صاحب آپ بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اسی گاؤں میں یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ 5 تن ہیں۔ عید کی روٹیاں لینے والے، عید کی کمائیاں کرنے والے، رمضان کی کمائیاں کرنے والے، چندے بٹورنے والے، یہ لوگ جو ہیں یہ کیا جانے کہ مولا علی کی شان کیا ہے، اس گھرانے کی شان کیا ہے۔ یہ 5 تن ہیں۔ اچھا بتا دیئے جی کون کون سے ہیں 5 تن؟ 5 تو یہ ہو گئے۔ میں کہا نہیں مفر ممکن، بھاگ جانا ممکن نہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے جی 5 یہ ہو گئے، اب 3 بتا دیں، 3 سے مراد ہے 3، 3 بتا دیں۔ ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان غنی۔ میں کہا کوئی روایت بھی ہے، حضرت عمر کا بیٹا حضرت امام حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، تھک تو نہیں گئے یار؟ وہ سچی گل ہے میں نہیں تھکتا، جب ان کا ذکر شروع ہو جاتا پھر میں نہیں تھکتا، پھر باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بچپن میں ہے، حضرت امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں او میرے غلام زادے، او میرے غلام کے پسر، او میرے غلام زادے۔ کھیل کھیل میں بچے باتیں کر جاتے ہیں۔ پسر عمر الفاروق روتے ہوئے نا باپ کے پاس آئے، کہتے دیکھیں حسین نے مجھے یہ بات کی ہے تو ابا جان ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بھائی مسئلہ کوئی ہیں؟ کرسی پہ بٹھا دو، پانی پلاؤ۔ کہا کہ حسین کو سزا ملنی چاہیے۔ کہتے ہاں بیٹے سزا دلواتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ایک کاغذ پہ چمڑے کے ٹکڑے پر یہ نوشت کر دیں، لکھ دیں کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ دیں۔ انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ تو بات ٹھیک ہے، زبانی کلامی تو شہادت نہیں ہوتی نا، لکھوا لیتے ہیں۔ جا کے کہا کہ لکھ دیجئے یہ بات۔ ادھر وہ بھی جو تھے نا جوش میں تھے، رحمت خداوندی عروج پر تھی، فرماتے ہیں کہ ہاں لاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ لکھ کے دے دیا، دوڑے دوڑے گئے ابا جی کے پاس، ابا جی میں لکھوا لایا ہوں۔ پڑھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، کہنے لگے بیٹے جب میں مر جاؤں اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔
فرشتے جب مجھ سے پوچھیں گے تو کون ہے، تو میں کہوں گا میں اہل بیت کا غلام، اہل بیت کا، مجھے اس غلامی پہ ناز ہے، اس غلامی پہ۔ بابا جی پیر دلشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ دیوان اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کثرت سے مولا کرم اللہ وجہ الکریم کے قصائد ملیں گے، کثرت سے قصائد ملیں گے۔ تو نعرہ مار علی دا قصیدہ میں پڑھوں، تو نعرہ مار علی دا، تو نعرہ مار علی دا قصیدہ میں پڑھوں، یا علی، تو نعرہ مار علی دا قصیدہ میں پڑھوں، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ علی علی کرنے والے ہی ولی ہو جاتے ہیں۔ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ چلو حضور تو محبت کرتے ہیں، لیکن بات کو آگے چلاتے ہیں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما۔ علی علی کرنے والوں ایک اور بات بتاتا ہوں اسی حدیث میں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت فرما۔ جو بندہ علی علی کرتا ہے، حسین حسین کرتا ہے، حسن حسن کرتا ہے، فاطمہ زہرا کا نام لیتا ہے، ہر بات میں اللہ اس سے بھی محبت فرماتا ہے، کیونکہ ان سے اللہ کا رسول محبت فرماتا ہے۔ بات کر رہا تھا میں ادب کی، بات اور طرف جا نکلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اب جگاتے نہیں حضور کو، اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، ادب کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ ادب کے ضمن میں بات آئی کہ اہل بیت کا ادب جو ہے وہ ایمان کی شرط اول ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے ایمان کی جو ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ جس کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، میں نہیں فتویٰ دیتا، میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا؟ صحابہ کرام سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ پوچھا صحابہ کرام نے بتایا، آپ بتا کون رہے ہیں؟ ہاں جی، صحابی بتا رہے ہیں۔ صحابی صحابی کا نجوم الہدایہ، میرا صحابی ہدایت کا، بولیے ہدایت کا، تھک تو نہیں گئے یار؟ مجھے لگتا تھک گئے۔
صحابی صحابی کا نجوم الہدایہ، میرا صحابی ہدایت کا ستارہ، ہدایت کا صحابی فرماتے ہیں جب ہم نے کسی کے ایمان کا ٹیسٹ لگانا ہوتا تھا، جب کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا تھا کہ صاحب ایمان ہے یا منافق ہے، ہم اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر اس کا دل خوش ہو جاتا تو ہم سمجھتے کہ صاحب ایمان ہے، اگر اس کے چہرے پر بغض کے آثار پیدا ہوتے ہم سمجھتے منافق ہے۔ علی 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 سبحان اللہ، علی 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 سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات کر رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اور قلب محمد کی، جبرائیل علیہ السلام کی اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ضروری نہیں کہ جبریل کو ہر بات کی خبر ہو جائے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ قرآن لے کے آتے تھے بھی، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ بالکل آتے تھے، ضرور آتے تھے۔ اللہ قرآن دیتا تھا، وہ لے کے آتے تھے۔ اللہ فرماتا تھا کہ یہ ٹکڑا لے جاؤ، میرے مصطفیٰ کو پیش کر دو، وہ لے آتے تھے۔ بھیجنے والا کون تھا؟ لینے والا کون تھا؟ بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ۔ میں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا نیٹ پہ، کوئی شیخ تھے توصیف صاحب، توصیف الرحمان، اللہ نے ان کو بہت اچھا علم عطا فرمایا۔ علم میں وہ شاید مجھ سے بہت آگے ہوں، میں تو چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، نبی غیب نہیں جانتا، نبی کو غیب کا نہیں پتا۔ اس نے کچھ 10 دفعہ نبی کے ساتھ غیب کا انکار کیا۔ نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا، چڑھا ہوا نیٹ پہ پروگرام۔ میں دیکھ کے سن کے حیران ہو گیا، میں کہ واہ مالک، تیرے کرم نرالے ہیں، تیرے کرم نرالے ہیں۔ کہا کہ محمد کے پاس نہ جانا، محمد اچھا نہیں ہے، محمد کو ملنا نہیں، محمد معاذ اللہ اچھا نہیں ہے، محمد جادوگر ہے، محمد ساحر ہے، محمد کاہن ہے۔ یہ سب باتیں کون کرتے تھے؟ جی اہل مکہ۔ محمد جادوگر ہے، محمد اچھا نہیں ہے۔ کسی نے ان سے کہا یار تم کو عربی نہیں آتی؟
ایک طرف کہتے ہو محمد، وہ جس کی جو تعریف والی، جس کی تعریف کی جاتی ہے، صاحب تعریف ہے، قابل تعریف ہے. دوسری طرف کہتے ہو وہ اچھا نہیں ہے. ہاں یار بات تو تم ٹھیک کرتے ہو، وہ مذمم ہے اصل میں، ذم والا مذمم ہے. اچھا، مذمم کے پاس نہ جانا، مذمم کو نہ ملنا. مذمم جادوگر ہے، مذمم ساحر ہے. کسی نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ انہوں نے تو مذمم کہنا شروع کر دیا آپ کو. آپ نے فرمایا میں تو محمد ہوں. اللہ اللہ، میں تو محمد ہوں، میں تو محمد ہوں. وہ کوئی اور مذمم ہوگا جس کی یہ بات کرتے ہیں، وہ کوئی اور مذمم ہوگا جس کی یہ بات کرتے ہیں. میرا تو نام محمد ہے، میرا تو نام محمد ہے. اور وہ وقت آئے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مقام محمود پر بٹھائے گا. وہ بات ایک لمبی اور طرف ٹاپک نکل جائے گا. اصل میں بہت سارے ٹاپک میرے ذہن میں چل پڑتے ہیں، پھر دل کرتا سب کو ٹچ کیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے. آسا ایب کا رب کا مقامم محمودہ. ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا. قرآن میں ہے. اگر یہ دعا حدیث میں ہوتی اذان کے بعد والی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ صحیح ستہ میں نہیں ہیں. بالکل ٹھیک کہتے ہو بھی آپ. تو صحیح ستہ ہی حدیث کی کتابیں ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی حدیث کی کتاب نہیں. اے اللہ تو نے وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. مقام محمود یہ ہے کہ ہر کوئی شخص اس کی حمد کرے، اس کی پورا محشر جو ہے، حشر کے لوگ جو ہیں وہ اس کی حمد کریں گے. تو قرآن آپ کہاں سے شروع کرتے ہو؟ پڑھیے ذرا. الحمدللہ رب العالمین. جب جماعت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ہر نماز میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ ہر رکعت میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہو؟ تعریف کس کی ہے؟ تو وہ جو مقام تعریف ہے جس کے لیے سب تعریفیں ہیں، اللہ اس میں میرے آقا کی کرسی اپنے ساتھ بچھائے گا اور فرمائے گا کہ میرے محمود، میرے محبوب آ جائے اس کرسی پہ بیٹھ جا. اب میں نہیں بیٹھتا جب تک کہ میری امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ نکل نہیں جاتا. یہ ہے شفاعت کبریٰ جسے لوگ سمجھتے نہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بات کو مختصر کرتا ہوں، کچھ میں تھک بھی جاتا ہوں. اب بڑھاپا طاری ہو گیا. میں کل کہہ رہا تھا میں تھوڑا سا تھک جاتا ہوں اس لیے کہ میں تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا. تو